بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں اور خواتین، محترم خواتین اور مستورات، معزز سامعین کرام، آج میں نے سورہ توبہ کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. 67، 68، 69 اور 71 نمبر کی آیت. ان آیتوں میں جو مضمون ہے وہ بہت اہم مضمون ہے، جو ہمارے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے قابل توجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں منافق مردوں اور عورتوں کی خصلت اور مومنین مخلصین کی عادت، ان دونوں کا تقابل کر کے بتلایا ہے. اس سے ہمیں اپنے متعلق سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہم کس زمرے میں ہیں اور کس زمرے میں ہم رہنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا. پہلے تو موجودہ حالت کے اعتبار سے ہم غور کریں کہ ہم کس زمرے میں ہیں اور کس جماعت کے ساتھ ہیں اور کس کے طریقے پر اور کس نہج پر ہم چل رہے ہیں، اور پھر آگے کے سلسلے میں راہ عمل ہم کو طے کرنا ہے کہ اب تک جو ہوا سو ہوا، اب آئندہ ہم کس طرح رہیں گے. تو یہ مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے. اگر پہلے ہی سے مومنین مخلصین کے زمرے میں ہیں
اور جو اس میں عادات ان کی بتلائی گئی ہیں اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں، اور جو منافقین کی خصلتیں اور ان کی جو عادات و اطوار بتلائی گئی ہیں اس سے ہم کلی طور پر بچے ہوئے ہیں، تو پھر شکر لائق شکر ہے، شکر بجا لانا چاہیے اور اسے اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے اور اس پر قائم رہنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اور اگر پہلے سے اس طریقے پر نہیں ہے تو پھر توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور پھر اپنے آپ کو منافقوں کی اس بری خصلت سے بچا کر مومنین مخلصین کی نیک اور صالح اور پاکیزہ عادات اور اطوار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ تو آئیے چلیے ہم ذرا اپنا موازنہ کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موازنہ کیا ہے، کمپیئر کر کے پیش کیا ہے منافقوں کو مومنین مخلصین کے ساتھ، تو ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا آئینہ، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں کہ اب آئینے میں جب تک ہم اپنا چہرہ نہیں دیکھیں گے تب تک ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے چہرے پر عیب کیا ہے۔ ایک عجیب بات یاد آئی، آئینہ بھی بیچارہ صرف ہمارے چہرے کے داغ بتلائے گا، مگر ہمارے دل کے داغ کون بتلائے گا؟ کس آئینے میں ہم دیکھ سکیں گے؟ تو ایک شاعر نے بہت خوب کہا کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ یعنی آدمی منہ دیکھتا ہے آئینے میں تو منہ کے داغ معلوم ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھائی میں تو صاف ستھرا ہوں اور میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن اس آئینے نے دل کے داغ نہیں بتائے، تو اس لیے اس نے دھوکہ کھا لیا کہ دل میں کوئی داغ نہیں ہے اور میں صاف ہوں، میرا دل پاک و صاف ہے۔ کاش یہ آئینہ اگر ہمارے دل کے داغ بھی بتاتا تو پھر چہرہ دیکھنے سے ہمارے دل کے داغ معلوم ہو جاتے اور ہم کبھی بھی مطمئن نہ ہوتے، لیکن یہ آئینہ صرف منہ کے چہرے کے داغ بتاتا ہے، دل کے داغ نہیں بتاتا۔ تو شاعر نے کہا کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں اور مطمئن ہو گئے پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ یعنی ساری بنیاد ہماری آخرت ہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری ہے۔ یہ اصل بنیادی فکر ہے کہ جب اس بنیادی فکر پر مسلمان آ جاتا ہے پھر اس کی زندگی صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ غفلت اسی بنیادی فکر کے بارے میں ہوتی ہے کہ بنیادی فکر یہ کہ ہم اس دنیا میں عارضی طور پر آئے ہیں اور یہاں جو کچھ بھی ہے سب عارضی ہے، اور حقیقی زندگی آخرت کی ہے اور وہاں جو کچھ ہے وہ حقیقی ہے۔ اس بنیادی فکر پر اگر مسلمان آ جائے پھر اس کی زندگی صحیح رخ پر آ جائے گی۔ الغرض میں تقریر اور بیان نہ کروں بلکہ مجھے تو تفسیر کرنا ہے، تو جو آیتوں میں مضمون ہے وہی سمجھانا ہے مجھے۔ دعا کیجئے کہ بات سمجھ میں آ جائے ہم سب کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں، بعضهم من بعض کا ترجمہ کہ سب ایک چال کے ہیں، سب ایک طرح کے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ حکم کرتے ہیں برائی کا اور منع کرتے ہیں نیکی سے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، روکے رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔
ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی نافرمان ہیں، حد سے نکلے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت پاک میں چند باتوں کو سمجھنا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں، المنافقون والمنافقات، اس میں جو الفاظ ہیں یہ جمع مذکر کا اور یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے عربی کے قاعدے کے حساب سے، تو اس میں خود ہی ترجمہ نکل آتا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں۔ بعضهم من بعض، فرمایا کہ یہ بعض سے ہیں۔ تعبیر عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائی ہے یہاں پر کہ بعض سے ہیں، یعنی کہ ان میں ایک دوسرے جیسے ہیں، یعنی سب ایک جیسے ہیں، سب برابر سرابر، یعنی سب کی چال، سب کی عادات اور سب کی خصلت ایک ہے۔ یہی ترجمہ کیا ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور حضرت شیخ الہند نے بھی، کہ سب ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کی طرح ہیں، یعنی خصلتوں کے اعتبار سے۔ چنانچہ اگلی آیت میں آگے جو میں نے پڑھی تھی، وہاں مومن مردوں اور مومن عورتوں کے متعلق جب بات کہی جا رہی ہے تو وہاں تعبیر الگ استعمال کی گئی، بعضهم اولیاء بعض۔ مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، کہ بعض کے دوست ہیں، مخلص دوست ہیں، ایک دوسرے کے مخلص اور ہمدرد دوست ہیں۔ یہ معنی اس کے ہیں، اور اس لفظ کے معنی یہ ہیں، لفظ بھی دونوں کا الگ ہے۔ تو یہاں آپ غور کریں، منافقوں کا تذکرہ آیا تو بعضهم من بعض کہا، اور جب مومنوں کا تذکرہ آیا تو وہاں بعضهم اولیاء بعض کہا۔ تو اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے فرمایا تفسیر میں کہ اس فرق میں ایک لطیف اشارہ ہے۔ لطیف اشارہ یہ ہے کہ منافق لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ان کے باہمی تعلقات خاندانی بنیادوں پر اور اغراض دنیاوی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ بعضهم من بعض، اس سے یہ اشارہ نکلا کہ ان کا آپس میں تعلق اور آپس میں رابطے اغراض کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کہ جہاں جس سے غرض وابستہ ہوگی اس سے وہ تعلق رکھیں گے، اور جہاں جس سے غرض وابستہ نہیں ہوگی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ ایک بنیاد تو ان کی یہ ہوتی ہے، تعلقات کی بنیاد، رابطوں کی بنیاد، اور دوسرے خاندان کی بنیاد پر، کہ جہاں ان کے اپنے رشتہ دار ہیں، خاندان ہیں آپس میں، تو خاندانی بنیادوں پر رابطے اور تعلقات رکھیں گے، چاہے ان کا دین کچھ بھی ہو، چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو، چاہے ان کی خصلتیں کچھ بھی ہوں، ان کی عادات کچھ بھی ہوں، اور ان کے نظریات کچھ بھی ہوں، اور ان کے افکار چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن خاندان اور نسب اپنا ہے تو بس اس سے تعلقات مضبوط، رابطے مضبوط، اور اس سے جوڑ بڑا مضبوط رہے گا، کیونکہ اپنا خاندان ہے صاحب، اور اپنے رشتہ دار ہیں صاحب۔ تو رشتہ داری اور خاندانی نسب ان کے ہاں بنیاد ہے رابطوں کی اور تعلقات کی۔ یہ منافقوں کی خصلت فرمایا گیا۔ لیکن جو مومنوں کے بارے میں یہاں فرمایا گیا ہے اس پہ آپ غور کریں کہ بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، خیرخواہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات مخلصانہ ہوتے ہیں، اغراض نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے اپنے تعلقات کی جو بنیاد ہے وہ مخلصانہ ہے، اغراض کی وجہ سے نہیں ہے کہ غرض وابستہ ہو، کوئی دنیاوی حاجت ان کی اس میں
ذریعہ بن رہی ہو، یا کوئی دنیاوی غرض ان کو کھینچ رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ان کے تعلقات میں خلوص ہوتا ہے، فلوس نہیں ہوتا ہے۔ تعلقات میں خلوص ہوتا ہے، فلوس نہیں ہوتا ہے۔ رابطے اغراض کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں، اخلاص کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہمدردی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمدردی اور خیرخواہی دین کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ ان کے دین کی وجہ سے خیرخواہی، یعنی ان کا دین کا فکر، اور ان کی دنیا کی حاجتوں کا فکر، ضرورتوں کا فکر، اور ان کی اپنی خیرخواہی، ان کی ہمدردی اور انسانی حمیت اور ایک دینی غیرت اور انسانی ہمدردی کی بنیادیں، یہ وجہ اور سبب ہوتا ہے ان کے آپس کے رابطوں اور آپس کے تعلقات کے لیے۔ تو لہٰذا ان کے اپنے تعلقات میں خاندان یہ بنیاد نہیں ہے، چاہے اپنا خاندان ہو کہ پرایا خاندان ہو، چاہے اپنے عزیز و اقارب ہوں کہ پرائے ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہو کہ غیر رشتہ دار ہوں، چاہے وہ کسی اور قبیلے کے ہوں، چاہے وہ کسی نچلے سے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، یا غریب سے غریب ہی کیوں نہ ہوں، تو ان کی تعلقات کی بنیاد دین کی وجہ سے، ان کی خیرخواہی کے لیے، ان کی ہمدردی کی بنیاد پر اور انسانیت کی بنیاد پر، بھائی چارے کی بنیاد پر یہ تعلقات رکھتے ہیں۔ یہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی خوبی اور ان کی عادت اور پاکیزہ خصلت بتلائی گئی۔ یہ تقابل اللہ رب العزت نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ اب آگے دیکھیں، جب منافقوں کی خصلت معلوم ہو گئی کہ ان کے آپس کے رابطوں کی اور تعلقات کی بنیاد دنیاوی اغراض اور خاندان ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اس کی بنیاد پر جب یہ بنیاد بن گئی تو اب ان کے ہاں نیکی اور برائی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، برائی اور بھلائی کو کوئی حیثیت نہیں ہے، اور حق اور باطل کوئی حیثیت نہیں ہے، سچ اور جھوٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اپنا تعلق، اپنا رابطہ، اپنے اغراض، یہ سارے کے سارے باقی رہنے چاہیے، اور اس کے تحفظ کے لیے وہ جئیں گے، اس کے تحفظ کے لیے مریں گے، اور ان کے سارے کام، ساری دوڑ دھوپ اسی تحفظ کے لیے، اپنے اغراض کے تحفظ کے لیے اور اپنے خاندان کے تحفظ کے لیے ہوگا۔ لہٰذا یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، جب نوبت آ جائے کہ برائی کا حکم کرنے کی، تو اس سے دریغ نہیں کریں گے، برائی کا حکم کریں گے، اور جب نوبت آ جائے بھلائی سے روکنے کی، تو اس میں ذرا برابر ہچکچاہٹ نہیں محسوس کریں گے، اور کوئی اس میں کوئی نرمی نہیں پائیں گے، اور ذرا برابر اس میں کوئی حیا انہیں محسوس نہیں ہوگی، وہ بھلائی سے ضرور روکیں گے۔ کیوں؟ کہ اپنے خاندانی رابطے ہیں، وہ رابطے ٹوٹ نہ جائیں، اپنے اغراض ہیں، وہ اغراض کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ تو لہٰذا اگر اغراض پہ زد پڑتی ہے اور خاندان پہ زد پڑتی، خاندانی تعلقات پہ زد پڑتی ہے کسی نیکی کی وجہ سے، تو اس نیکی کو روکیں گے، اور اگر اپنے خاندانی رابطے باقی رہ سکتے ہیں اور اپنے اغراض باقی رہ سکتے ہیں، اور اس میں تحفظ ہے کسی منکر سے، تو اس منکر کا حکم کریں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے اس بری خصلت اور بری عادت سے، کہ جب اپنے خاندانی رابطوں کے تحفظ کے لیے کسی برائی کو استعمال کرنا پڑے، اس برائی کا حکم کر رہے ہیں، اور کوئی بھلائی اگر رکاوٹ بنے تو اس بھلائی سے روک رہے ہیں، تو پھر دین برباد ہو جائے گا، دین باقی کہاں رہے گا؟ تو غرض یہ منافقوں کی خصلت فرمائی گئی۔ پھر آگے فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں۔ اس میں یقبضون ایدیہم کس بات سے ہے؟ ہاتھوں کو روکے رکھنے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں اس سے مراد دو چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، ایک حقوق واجبہ کی ادائیگی سے، اور دوسرے اللہ کے راستے میں جہاد سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا، کہ یہ ان دونوں کے لیے ان کا دل تیار نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حقوق واجبہ کی ادائیگی کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اور ان کے دل میں مال کی محبت اور دنیا کی محبت اور دنیاوی اغراض اتنے بھرے ہوئے ہیں
کہ اس کو تو وہ چھوڑ نہیں سکتے، تو لہٰذا کیسے حقوق واجبہ کی ادائیگی کے لیے اپنے مال خرچ کریں گے؟ اور پھر جان سے، دنیا سے اور دنیاوی زندگی سے اتنی محبت ان کو ہے کہ اس کو قربان کرنے کو کسی صورت میں تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وہ جان دینے کے لیے کیسے نکلیں گے؟ لہذا یقبضون ایدیہم، کہ ان دونوں نیکیوں سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں اور بند رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی انہیں بھول گئے۔ اللہ کیسے بھول جاتے ہیں؟ اللہ تو بھول سے پاک ہے اور نسیان سے پاک ہے۔ تو اس آیت پاک کا کیا مطلب ہے، معنی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، مطلب یہ کہ اللہ کے احکامات کی پیروی میں، اللہ کے احکامات کی پیروی کے سلسلے میں انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور ایسے ترک کر دیا کہ اسے بھول ہی گئے، اور وہ ان کو یاد رہتا ہی نہیں۔ اللہ کے احکامات پر عمل کو ایسا ترک کر دیا اور ایسا چھوڑ دیا کہ اسے گویا بھول گئے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ نے بھی کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے بھی ان کو چھوڑ دیا، اور ایسا چھوڑ دیا کہ جہاں اجر و ثواب اور انعامات دینے کا نمبر آتا ہے، وہاں ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ یہ ہے بھلا دینے کا مطلب، کہ جب انہوں نے اللہ کے احکامات کو ایسا چھوڑ دیا گویا بھول ہی گئے، تو اللہ رب العزت نے بھی جب آخرت میں انعامات دینے کا وقت آیا اور ان کو نوازنے کا وقت آیا اور پھر ان کو اجر و ثواب دینے کا وقت آیا، تو وہاں ان کی اس فہرست میں ان کا نام و نشان غائب ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اور یہ صرف آخرت کی بات ہی نہیں ہے، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے اور یہ ساری دنیا کی نعمتیں اللہ پاک ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، تو لہٰذا یہاں ملنے نہ ملنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہاں کا اللہ کا ضابطہ الگ ہے۔ یہاں سب کو اللہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اصل معیار آخرت ہے، وہاں پتہ چلے گا کہ جس کو مل رہا ہے وہ کون ہے، جس کو نہیں مل رہا ہے وہ کون ہے۔ تو وہاں ہر ایک کو نہیں ملے گا، ہر ایک محروم نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا مل بھی رہی ہے، نہیں بھی مل رہی ہے، مومنوں کو نہیں بھی مل رہی ہے اور کافروں کو مل بھی رہی ہے۔ تو دنیا میں تو ایسا بہت ہوتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ وہاں تو صرف ماننے والے فرما برداروں کو ملے گا اور نافرمانوں کو نہیں ملے گا۔ تو ملنے نہ ملنے کی اصل جگہ تو آخرت ہے۔ تو غرض وہاں ان کا نام و نشان غائب ہے، صفحہ ہستی سے مٹا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو بھلا دیا اور چھوڑ دیا۔ فنسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں، هم الفاسقون۔ یہ بات تاکید سے فرمائی جا رہی ہے، کیونکہ فسق اور نافرمانی یہ منافقوں ہی کی عادت ہے، اور منافق ہی ہوتے ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ مومن نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ تو ان المنافقین هم الفاسقون۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار النار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم۔ اب آگے اس پر وعید نازل ہو رہی ہے کہ اللہ نے عہد کر لیا ہے اس بات کا کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور اسی طریقے سے تمام کافروں کو، تمام انکار کرنے والے کافروں کو، یہ سب برابر ہیں، ان سب کو اللہ نے عہد کر لیا ہے کہ ان کو جہنم کی آگ کا، یعنی جہنم کی آگ میں ڈھکیلنے اور داخل کرنے کا، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہی حسبہم، جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہے، جہنم کی آگ کافی ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ ایسے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو چھوڑا نہ جائے، بخشا نہ جائے، ایسے کافروں کو، ایسے دشمنوں کو، ایسے دشمن اسلام کو اور ایسے مسلمان دشمنوں کو چھوڑا نہ جائے، بخشا نہ جائے، اور ان کو سزا ملنی چاہیے اور ان کو عذاب ہونا چاہیے، ان کو چکھانا چاہیے۔ آپ پتہ نہیں کتنی تمنائیں اور کتنے آرزویں ایسے نافرمانوں اور دشمنان اسلام کے بارے میں آپ چاہتے ہیں اور آپ دل میں آرزو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہی حسبہم،
یاد رکھو کہ جہنم کی جو آگ اور عذاب ان کے لیے اللہ رب العزت نے طے فرما رکھی ہے، وہی ایک عذاب کافی ہے، بس وہی کافی ہے، اسی میں سب کچھ ہو جائے گا۔ اور دنیا میں ہونا ضروری نہیں ہے، وہ مصلحت پر مبنی ہے کہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہاں نہیں بھی ہوا تو جہنم جو ان کے لیے طے فرمائی گئی ہے عذاب اور سزا کے اعتبار سے وہ کافی ہے۔ ہی حسبہم ولعنہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ رہنے کا، باقی رہنے والا عذاب۔ عذاب مقیم، باقی رہنے والا عذاب، یہ نہیں ہے کہ جہنم میں داخل کر کے عذاب دے کر چھوڑ دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد نکال دیا جائے گا، یہ نہیں ہے۔ عذاب مقیم، ایسا عذاب ان کو دیں گے جو باقی رہے گا، چلتا رہے گا، ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے، آیت کا جو مضمون ہے وہ مضمون بہت ہلا دینے والا ہے ہمارے لیے، ہم سب کو چوکنا کرنے والا مضمون ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا۔ اس میں اس کی تفسیر کرنے سے پہلے یہ بتلا دوں کہ یہ آیت کس کے متعلق ہے۔ فرمایا کہ یہ آیت، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں ہے، یہ خطاب ہے مسلمانوں سے۔ اس آیت پاک میں اللہ نے مسلمانوں سے خطاب کیا، فرمایا کہ انتم کالذین من قبلکم، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم لوگ ان لوگوں کی طرح ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے، تم سے پہلے گزری ہوئی امتوں کی طرح ہو تم لوگ۔ کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا، پچھلی امتوں کے لوگ تم سے زیادہ قوت کے اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، اور مال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے کثیر تھے، کثیر الاولاد بھی تھے، کثیر المال بھی تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، چنانچہ انہوں نے مزے اڑائے اور خوب فائدہ اٹھایا، انہوں نے اپنے حصے سے۔ خلاق کا مطلب یہاں پر حصہ، مراد دنیاوی حصہ، کہ اپنے حصے سے، دنیاوی حصے سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا، فائدہ حاصل کیا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، لہذا اب تم لوگ ایسے ہو کہ تم نے بھی اپنے دنیاوی حصے سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، اسی طرح سے جس طرح تم سے پہلے گزری ہوئی لوگوں نے اپنے دنیاوی حصے سے فائدہ اٹھایا۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی انہی چیزوں میں گھسے رہے جیسے وہ لوگ گھسے۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ضائع ہوئے۔ واولئک هم الخاسرون، اور وہ لوگ ہی خسارے میں پڑے۔ یہ آیت پاک کا ایک ترجمہ اور مفہوم میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھا، لیکن اس میں کیا مضمون ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے کیا فرمانا چاہتے ہیں، اس کی تفصیل میں جاننے کی تھوڑی سی ضرورت بھی ہے۔ اس میں دراصل اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو پچھلی امتوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور یہ گویا ایک پیشین گوئی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ بھی پچھلی امتوں کی طرح سے کرو گے، یعنی جس طرح پچھلی امتوں کے لوگوں نے
دنیا کی لذتوں میں منہمک ہو کر آخرت کو بھلا دیا اور طرح طرح کی معاصی اور بد اخلاقیوں میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے، تو تم لوگ بھی ایسا ضرور کرو گے کہ تم دنیاوی لذتوں میں منہمک اور مشغول ہو کر آخرت کو تم بھی بھلاؤ گے، اور جس طرح وہ طرح طرح کی معصیتوں میں اور بد اخلاقیوں میں مبتلا ہوئے، تم بھی اسی طرح سے طرح طرح کی معصیتوں اور بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ ہے اس آیت پاک کا مطلب۔ اور پھر یہ فرمایا گیا ساتھ میں، وہ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں ان کی برباد ہو گئی، ان کے اعمال اور ان کی ساری محنتیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں برباد ہوئی ہیں، اور وہ لوگ خسارے میں پڑے ہیں۔ لہٰذا چوکنا ہو جاؤ کہ تم بھی اگر ایسا ہی کرو گے تو کہیں تمہارا انجام بھی ایسا نہ ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے انجام اس امت کا بتایا نہیں ہے بلکہ ڈرایا ہے۔ اس امت کے ساتھ یہ ہمدردی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہے اور خیر خواہی ہے کہ اللہ نے یہ پیشن گوئی تو دے دی کہ اس امت میں بھی لوگ اسی طرح کریں گے جس طرح پچھلی امتوں کے لوگوں نے کیا، اور اس امت میں بھی لوگ معاصی میں اور بد اخلاقیوں میں اسی طرح مبتلا ہوں گے جس طرح پچھلی امتوں کے لوگ معاصی اور بد اخلاقی میں مبتلا ہوئے۔ اب آگے انجام کے اعتبار سے ان کا انجام تو بتلائیں، اس کا انجام بتلانے کے بجائے ان کو ڈرایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس انداز سے ہمیں بھی چوکنا ہو کے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم اس کے مصداق نہ بن جائیں۔ چنانچہ اس معنی میں حدیث بھی وارد ہوئی ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں اس بارے میں، حدیث کی کتابوں میں کافی حدیثیں اس بارے میں آئی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی وہی طریقہ اختیار کرو گے جو تم سے پچھلی امتوں نے اختیار کیا ہے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، یعنی تم ضرور بھی ضرور وہی طریقے اختیار کرو گے جو پچھلی امتوں نے اختیار کیے ہیں، اور ایسے اختیار کرو گے شبرن بشبرن کے بالش در بالش۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتھ در ہاتھ، بالش در بالش، یعنی اگر آپ ایک بالش کو اپنے ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کی بالش پر رکھو تو جس طرح دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں، اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام تشبیہ دے رہے ہیں۔ یعنی اس امت کے لوگ بھی پچھلی امتوں کی طرح بالکل بالش در بالش کی طرح سے بعین ہی اسی طریقے سے کام کریں گے، اعمال کریں گے، بد اخلاقیاں کریں گے، معاصی اور نافرمانیاں کریں گے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر پچھلی امت کے لوگ اگر بجو اور جانور کی بل میں گھسا ہے کوئی آدمی ان کا، تو اس امت کا آدمی بھی اسی طرح سے اس بل میں گھسے گا، یعنی نقل کرنے میں، پچھلی امتوں کی نقل کرنے میں ہو بہو نقل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کر کے فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو قرآن کی وہ آیت پڑھ لو، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا۔ یہی آیت پڑھ کے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، گویا اس آیت کی تفسیر بیان کی حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی اس حدیث سے۔ شراح نے اور مفسرین نے فرمایا کہ اس حدیث پاک کا مقصد آخری زمانے میں مسلمانوں کا یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کرنا مراد ہے، کہ آخری زمانے میں کہ لوگ یہود و نصارہ، اس لیے کہ پچھلی امتوں کا مطلب یہاں جو آیا ہوا ہے اس سے مراد بنی اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ تھے، تو لہذا فرمایا کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کا یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کرنے کی طرف اشارہ ہے، کہ ایسے طریقے اختیار کریں گے یہود و نصارہ کے کہ بالکل کاپی کریں گے، ہو بہو نقل کریں گے، کہ جو انہوں نے کیا وہی یہ بھی کریں گے، جو وہ کر رہے ہیں وہی یہ بھی کریں گے۔
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا آخری زمانے کی پیشین گوئی، یعنی جیسے جیسا زمانے نبوت سے دور ہوتا جائے گا ویسے ویسے یہ بات پیدا ہوتی جائے گی، اور اللہ معاف فرمائے موجودہ ہمارے اپنے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات پائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آگے فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ نفاق کے جراثیم ہیں جو پائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ کیفیت انہی کے دل میں پیدا ہوتی ہے جن میں ایمان مکمل نہیں ہوگا، جن کے دل میں ایمان مکمل طور پر نہیں پایا جائے گا ان میں یہ بات زیادہ تر پائی جائے گی۔ چونکہ بتایا پیچھے منافقوں کی خصلت، اس خصلت پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جو بنیاد ہے اس بنیاد کی وجہ سے آدمی دین سے کتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہود و نصارہ کی نقل کرنے میں بھی وہی بنیاد جو ہے آدمی کو اس طریقے کو نقل کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہ نفاق گویا نفاق کے جراثیم ہوئے، اور نفاق کی خصلتیں ہیں، منافقانہ خصلتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ جہاں تک مومنین الصالحین اور پکے مسلمانوں کی، پکے ایمان والوں کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچنے کی تاکید بھی فرمائی ہے، اور ان کی جو عادت اور خصلت بتلائی اگلی آیت میں، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جہاں تک ان کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ، ہمدرد، ولی اور دوست ہوتے ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی بھلائی کا حکم کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے، کیونکہ ان کے دل میں خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، انسانیت ہے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا جذبہ ہے، دنیاوی مضرتوں سے ان کی حفاظت کا ان کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے۔ تو لہذا جو چیز ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں مضر اور نقصان دہ ہوگی اس سے وہ ضرور روکیں گے، اور وہ ظاہر بات ہے کہ دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے نقصان دینے والی چیز تو منکر ہے، لہذا اس سے روکیں گے۔ اور چونکہ خیر خواہی ہے، ان کا بھلا چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، ان کی عزت اور ان کی خوشنودی اور ان کی خوشحالی یہ ان کا جذبہ ہوتا ہے، تو لہذا جو چیز ان کو خوشنودی دلانے والی ہے، عزت دلانے والی ہے، راحت دلانے والی ہے، وہ ہے نیکی، اس کا حکم کریں گے۔ تیامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم کریں گے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو راحت، عزت، کامیابی اور طمانینت ملتی ہے، اور برائی سے روکیں گے جس سے دوسروں کو دنیاوی اور اخروی مضرتوں اور نقصان سے حفاظت جس میں پنہاں ہے اور پوشیدہ ہے، تو ان کی ہمدردی میں اس سے روکیں گے۔ تو لہذا برائی سے روکنا ان کی ہمدردی میں ہوا، اور بھلائی کا حکم کرنا ان کی خیرخواہی میں ہوا۔ تو یہ جذبہ مومنوں کے اندر پایا جاتا ہے، مومن مرد ہو کہ مومن عورتیں ہوں، یہ دونوں کے اندر یہ کیفیت اور یہ صفت پائی جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوبی کی اور بہت بڑی بہترین صفت والی بات ہے۔ پھر آگے یہ نہیں کہ بھئی دوسروں ہی کو یہ بتلاتے رہتے ہوں اور دوسروں ہی کی خیرخواہی اور دوسروں ہی کی ہمدردی میں لگ گئے ہوں اور اپنے کو بلا دیا ہوں۔ یہ بھی بڑی بری بات ہے کہ آدمی دوسرے کی ہمدردی میں اور خیرخواہی میں اتنا مصروف ہو جائے کہ اپنے عمل کی خبر نہ لیں۔ ویسا نہیں ہے، بلکہ یہ مومن مردوں اور عورتوں کی یہ خصلت ہوگی کہ وہ یقیمون الصلاۃ، کہ خود بھی نماز کو قائم کریں گے، وہ یؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، کہ ایسا نہیں کہ بس صرف نماز ہی نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ کی فکر نہ ہو، جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بھئی صرف نماز ہی نماز، اپنا روزہ، اور بس یہ زکوٰۃ کی باری آئے تو وہ دل چاہتا ہی نہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور صرف زکوٰۃ اور نماز ہی کی کیا بات ہے، تمام ہی امور میں، تمام ہی اعمال میں ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پائی جاتی ہے۔ اولئک، یہ ایسے لوگ ہیں کہ سیرحمہم اللہ، اللہ ان قریب ان کے اوپر رحم کھائے گا، رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، اپنی ہم بات کو مکمل کر رہے ہیں اور سمیٹ رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں اسی بات پر کہ ہم کو یہ اللہ تعالیٰ نے آئینہ بتلایا ہے، گویا ہمارے چہرے کو
دیکھنے کے لیے اور ہمارے دل کے داغ کو دیکھنے کے لیے ہمارے سامنے دو آئینے پیش کیے ہیں کہ ان دو آئینوں میں اپنے آپ کو دیکھو۔ ایک منافقین کا یہ آئینہ ہے اور یہ مومنین کا آئینہ ہے۔ ان دونوں آئینوں میں اپنے چہرے کو دیکھو کہ کس میں تمہارا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا چہرہ منافقوں کے آئینے میں نظر آ رہا ہے تو پھر تو ہم کو پہلی فرصت میں توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور آئندہ کے لیے نئے عزم اور حوصلے اور ارادے کے ساتھ ہم کو اپنا رخ زندگی کا بدلنا چاہیے۔ جو حالات اس وقت میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہو سکتا ہے ہمارے اسی منافقانہ رویے کی وجہ سے، جو منافقوں کے اندر پایا جاتا ہے، اس رویے اور اس طرز عمل کی وجہ سے یہ حالات ہمارے بگڑے ہوں گے۔ لہٰذا آئیے ہم سب توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور آج عزم کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنا چہرہ مومنوں کے آئینے میں دیکھیں گے، اور مومنوں کے اندر جو خصلت اور پاکیزہ عادات اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم مومنوں کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے تو اس میں جو مومن نظر آ رہے ہیں، اس کے مطابق اگر ہمارا چہرہ نہیں پایا جاتا ہے تو ہم اپنا چہرہ اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ظاہری آئینہ، ہم جب اس آئینے میں ہم کو کچھ عیب ہمارے دکھائے جاتے ہیں آئینے کے ذریعے سے، تو ہم اپنے عیب کو ٹھیک ٹھاک کر کے اس آئینے میں اپنے آپ کو، اس آئینے کے میں جو عکس آ رہا ہے، اس عکس میں اپنے آپ کو پاک صاف بنانے کی جیسے کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے مومنوں کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں۔ اگر ہم ان مومنوں کے مطابق نہیں بن رہے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر کے ٹھیک ٹھاک کر کے ان مومنوں کے مطابق اپنے کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ہم اپنی اس بات کو دوسروں تک بھی ہمیں پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سامعین کرام، گزارش کرتا ہوں میں آپ سے کہ یہ جو اچھی اور بھلی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور قرآن پاک کی یہ تفسیر کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، دعا کیجیے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور اللہ اسے قبول فرمائے، اس میں اخلاص اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور جو قرآن پاک کے احکامات اور قرآن پاک کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں اس پر عمل بھی ہم کو کرنے کی توفیق ملے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ اس کو آگے بڑھائیں، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی اس کا سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کہیں، تاکہ وہ برابر اس کو سنتے رہیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔